السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم شیطان کی ایک بہت خطرناک چال کے بارے میں سمجھیں گے جو زیادہ تر وہ مسلمانوں پر چلتا ہے اور زیادہ تر اس چال میں وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ عام طور سے ہوتا یہ ہے کہ ہم کسی گناہ میں مبتلا ہوئے، خصوصاً نماز پڑھنے کا ارادہ تھا لیکن کسی وجہ سے نہیں پڑھ پائے، کسی بہانے کی وجہ سے نہیں پڑھ پائے، تو ہم سمجھتے یہ ہیں کہ اس میں ہمارا عمل ہے۔ تو ہوتا حقیقت میں یہی ہے کہ حقیقت میں عمل تو آپ کا ہے، لیکن آپ کے ذہن میں وہ کام نہ کرنے کا جو خیال آیا تھا وہ ڈالا کسی اور نے تھا، وہ تھا شیطان۔ شیطان کی ایک بہت خطرناک چال ہے، ایک بہت خطرناک بہانہ ہے، وہ یہ کہ جب بھی آپ اور ہم کوئی نیک کام کرنا چاہتے ہیں، یہ نیک کام کرنے جانے والے ہوتے ہیں، تو شیطان بیچ میں آ کر طرح طرح کے بہانوں سے بہکاتا ہے۔ سب سے خطرناک بہانہ اس کا کیا ہے کہ جب آپ اور ہم نمازی نہیں ہیں، اب ہم نے ارادہ کیا کہ انشاءاللہ ہم کل سے پرسوں سے نماز جو ہے شروع کریں گے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ ہم نے ارادہ کیا ہے کہ کل کی فجر سے انشاءاللہ نماز شروع کریں گے۔ اب کل فجر میں آنکھ نہیں کھل پائی، یا کھلی تھی تو نیند کا غلبہ تھا، سستی تھی، یہ سوچا کہ چل بعد میں اٹھ کر نماز پڑھ لیں گے، سو گئے۔ اب سو کے جب اٹھے، ظہر کا وقت ہوا، تو اب پھر ذہن میں یہی خیال آتا ہے کہ فجر کی نماز تو چھوٹ گئی اور ہمیں نماز شروع کرنی تھی فجر سے، کیونکہ ہم 5 وقت کی نماز پڑھیں گے۔ اب جو ہے نماز پھر انشاءاللہ کل کی فجر سے ضرور شروع کریں گے۔ اسی طرح جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان بھائی کو دعوت دیتا ہے کہ چلو بھائی نماز کو چل رہے ہیں، نماز کا وقت ہو رہا ہے، تو ایک مسلمان بھائی وہ دوسرا جواب کیا دیتا ہے؟ وہ یہ دیتا ہے کہ بھائی میرے کپڑے خراب ہیں، یا مجھے کوئی ضروری کام ہے، یا میں ناپاک ہوں، یا میں بیمار ہوں، اس طرح کی باتیں کہہ کر وہ ٹالتا ہے۔ تو آپ یاد رکھیں، یہ شیطان کی بہت خطرناک چال ہے، شیطان کا بہت بڑا بہکاوا ہے۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ یہ جو خیال ہمارے ذہن میں آ رہا ہے کہ فجر سے نماز شروع کریں گے یا ظہر سے نماز شروع کریں گے، اور پھر ان وقتوں میں جب پہنچتے ہیں تو نماز شروع نہیں کر پاتے، تو یہ شیطان کا سب سے بڑا بہکاوا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ شیطان آپ کو کبھی یہ نہیں کہے گا کہ میں نماز نہیں پڑھوں گا۔ مسلمان کو بہکانے کا ایک خاص طریقہ شیطان کا یہی ہے، کیونکہ مسلمان یہ جانتا ہے کہ میں نے اگر نماز کو منع کیا تو ہو سکتا ہے میں اسلام سے خارج ہو جاؤں۔ تو کوئی مسلمان ڈائریکٹلی نماز کو منع نہیں کرے گا کہ میں نماز نہیں پڑھ رہا یا میں نماز پڑھنے نہیں جا رہا، وہ بہانے بنائے گا، اور یہ بہانے ہی شیطان کی خطرناک چال ہیں، خطرناک بہکاوا ہے۔ شیطان ہمیشہ آپ سے یہ کہلواتا ہے کہ آپ کے کپڑے خراب ہیں، یا نماز عشاء سے نہیں فجر سے شروع کریں گے، ظہر سے نہیں فجر یا عصر سے شروع کریں گے۔ اس طرح کے بہکاوے یہ شیطان آپ کے ذہن میں، آپ کے خیال میں ڈالتا ہے۔ اسی طرح عام طور سے آپ خود اپنے آپ کو غور کر کے دیکھیں، جب بھی آپ اور ہم کوئی نیک عمل کرنا چاہتے ہیں تو ایک الگ خیال، ایک الگ وہم دماغ میں آتا ہے۔ جب بھی آپ اور ہم صدقہ کرنا چاہتے ہیں تو شاید ذہن میں خیال آ جاتا ہے کہ میں نے یہ جو پیسے ہیں فلاں چیز کے لیے، فلاں کام کے لیے رکھے تھے، اگر میں نے پیسے صدقے کے لیے نکال دیے تو پھر وہ فلاں کام میرا کیسے ہوگا۔ تو یہ شیطان اسی طرح کے بہکاوے ڈالتا ہے۔ نماز کا معاملہ یہ، کپڑے خراب ہیں، حالانکہ کپڑے آپ کے صحیح ہیں، یا اگر خراب بھی ہیں تو آپ ایک ناپاک حالت میں، مسلمان ہونے کی حالت میں کیسے رہ سکتے ہیں؟ مسلمان کے لیے یہ ہمیشہ ناجائز ہے کہ وہ ناپاکی کی حالت میں وقت گزارے۔ فوراً وقت ملتے ہی، صحیح وقت ہوتے ہی اس کو غسل کر لینا چاہیے۔ اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے کپڑے خراب ہیں، تو اگر کپڑے خراب ہیں تو فوراً جا کر غسل کیجیے، لیکن یہ کام آپ نہیں کریں گے کیونکہ یہ شیطان کا بہکاوا ہے۔ اسی طرح نماز پڑھنے کا ارادہ ہے، عصر کا وقت ہے، مغرب کا وقت ہے، عشاء کا وقت ہے، کوئی بھی نماز کے لیے کہے گا تو آپ کہیں گے کہ میں نماز شروع کروں گا انشاءاللہ کل فجر سے 5 وقت کی نماز پڑھوں گا، حالانکہ وہ فجر میں پھر نیند کا غلبہ ہو جاتا ہے، یا سستی چڑھ جاتی ہے، یا آنکھ نہیں کھل پاتی۔ تو نیک اعمال جب بھی آپ اور ہم کرنے جاتے ہیں، جو بھی بہانہ آپ کے ذہن میں، ہمارے ذہن میں آتا ہے، سمجھ جائیں کہ یہاں پر شیطان آپ کو بہکا رہا ہے۔ اس بہانے کو وہیں کاٹیں، اس شیطان کی وہیں ٹانگ توڑیں، اور اللہ تعالیٰ کی اس عبادت میں جلد سے جلد گھس جائیں، جلد سے جلد وہ عبادت ادا کرنے کے لیے چلے جائیں۔ اسی طرح شیطان کو آپ اور ہم ہرا سکتے ہیں، اسی طرح اس کی کمر اور اس کی ہمت کو توڑ سکتے ہیں، اسی طرح ہم اللہ تعالیٰ کے قریب بن سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔